پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو موضوع آج ہے 12ویں جماعت کے بچوں کے لیے، وہ ایک دور جدید، یعنی ہم کہیں گے دور جدید کے ممتاز اور ہر دل عزیز شاعر ہیں۔ ان کے بارے میں آج آپ کو جانکاری دوں گا، ان کے ادبی کارنامے، ان کے حالات زندگی اور ان کی شاعری کے بارے میں۔ تو اس کے بعد ہم ان کی نظم جو ہمارے درسی نصاب میں شامل ہے پڑھیں گے۔ تو پہلے ہم شاعر کا حالات زندگی اور ادبی کارنامہ ہمارے لیے لازمی جاننا ضروری ہوتی ہے، تب ہم ایک شاعر کی شاعرانہ خصوصیات کا جائزہ لے سکیں گے۔ جب تک نہ اس کی ہمیں شاعر کی حالات زندگی اور خصوصیات کے کلام کے متعلق واقفیت نہیں ہوگی۔ پیارے بچوں، فیض احمد فیض نہایت ممتاز ہر دل عزیز شاعر ہیں۔ فیض احمد فیض نے غلامی کی زنجیروں کی کڑیاں بھی دیکھی ہیں اور آزادی کی بہار بھی دیکھی ہے۔ یعنی جس دور میں وہ پیدا ہوئے وہ بر صغیر کی غلامی کا دور تھا، اور پھر آزادی کی بہار سے بھی وہ سرفراز ہوئے ہیں۔ فیض احمد فیض کا اصل نام فیض احمد تھا۔ فیض وہ تخلص کرتے تھے۔ پیدائش ان کی 13 فروری 1911 کو سیالکوٹ کے ایک گاؤں میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم چرچ مشن اسکول سیالکوٹ سے حاصل کی۔ ان کے والد صاحب کا نام چودھری سلطان محمد خان تھا، جو بڑے تعلیم یافتہ اس دور میں مانے جاتے تھے۔ انہوں نے عربی، فارسی اور انگریزی میں دستگاہ حاصل کی تھی۔ والد یعنی ان کے والد افغانستان کے شہزادوں کے اتالیق بھی مقرر تھے۔ وہ انگلستان میں افغانستان کے سفیر بھی رہے تھے۔ یعنی ان کا گھریلو ماحول جو تھا وہ تعلیم سے بھرپور تھا۔ تو پھر انہوں نے فیض احمد فیض نے عربی اور فارسی میں ابتدائی تعلیم مولوی محمد ابراہیم سے حاصل کی۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے انہیں لاہور بھیجا گیا۔ وہاں سے 2 مضامون میں انہوں نے ماسٹرز ڈگری حاصل کی، یعنی MA کی ڈگری عربی اور انگریزی میں۔ لیکن انگریزی میں انہوں نے لیکچرر کی حیثیت سے اپنی ملازمت کا آغاز کیا 1935 عیسوی میں۔ ملازمت چھوڑ کر جب دوسری عالمگیر جنگ ہوئی تو یہ فوج میں کیپٹن کی حیثیت سے بھرتی ہو گئی۔ تو پھر فوج میں ترقی کرتے کرتے لیفٹنٹ کرنل بنایا گیا۔ یہ پہلے شاعر ہیں جو فوجی شاعر تھے، لیفٹنٹ کرنل بنائے گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 2 سبجیکٹ میں 2 مضامین میں انہیں پورا دسترست حاصل تھا۔ ملازمت چھوڑ کر پاکستان کے ٹائمز کے ایڈیٹر پھر بن گئے۔ لیکن راولپنڈی کیس سازش جس وقت ہوا تو اس میں ان پر بھی الزام عائد ہوا، تو وہ 4 سال کے لیے جیل میں گئے۔ فیض احمد فیض ٹریڈ یونین کی سرگرمی میں بدستور حصہ لیتے رہے۔ فیض احمد فیض بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں جنہوں نے شاعری پر پوری ترجمانی جمانے کی کوشش کی تھی۔ فیض بہت سادہ لو انسان کے مالک تھے، غصہ بہت کم کرتے تھے۔ ان کے مزاج میں نرمی ان کے کلام میں بھی دیکھی جا سکتی تھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے فیض احمد فیض کو سوویت یونین کا سب سے بڑا انعام، جس سے لینن انعام کہا جاتا ہے، اس سے سرفراز گیا تھا۔ یعنی وہ انہوں نے ان کو دیا گیا تھا، کس کو؟ فیض احمد فیض کو۔ فیض
غزل گو شاعر ہیں۔ نظم اور غزل دونوں پر انہوں نے طبع آزمائی کی ہے۔ فیض کے کل 7 مجموعے شائع ہوئے ہیں، شاعری کے 7 مجموعے۔ فیض کا پہلا مجموعہ نقش فریاد 1935 عیسوی میں شائع ہوا۔ 1945 عیسوی میں، 35 نہیں بیٹے، 1945 عیسوی میں شائع ہوا۔ پھر اس کے بعد دست صبا کی اشاعت سے ان کی شہرت بام عروج تک پہنچ گئی۔ دوسرا جو شاعری مجموعہ سر وادی سینا، شام شہر یاراں، میرے دل میرے مسافر، حرف حرف، سارے سخن ہمارے، نسخہ ہائے وفا، یہ ان کے شاعری مجموعے ہیں جو میں نے آپ کو بولا کہ ان کے 7 مجموعے شائع ہوئے تھے۔ فیض احمد فیض کی شاعری میں کیا مظلوموں، مزدوروں، زیر دستوں کی ہمدردی فیض کی حمیر میں شامل ہے۔ ان کی نظموں میں ترنم موسیقی سے بھری ہوئی ہے۔ ان کا کینواس وسیع اور موضوعات میں آفاقیت ہے۔ ان کے کلام میں شاعری صرف مشاہدہ ہی نہیں بلکہ مجاہدہ بھی ہے۔ وہ سیاسی آزادی میں مضمر، اقتصادی اور سماجی آزادی اور برابری پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ باقی تمام طرح کی آزادیاں تب ہی نصیب ہوں گے، پھر سننا یہ، ان کا خیال ہے کہ باقی تمام طرح کی آزادیاں تب ہی نصیب ہوگی جب قوم، ملک، وطن حقیقی سیاسی آزادی حاصل کر لے۔ تو ان کی شاعری میں سچی آزادی حاصل کرنے کی بہت درس ہے، بہت محنت اور قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے آزادی کے لیے۔ یہ سرمایہ داری اور جاگیرداری کا تصور کو مٹانا چاہتے ہیں، عام انسان کے حقوق کو خاطر تگ و دو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فیض احمد فیض غزل کی شاعری کے دامن کو ثابت کر دیا کہ غزل کا جو یہ شاعری کا دامن ہے یہ وسیع ہے۔ فیض احمد فیض کو سبق دیتے ہیں کہ سچی آزادی حاصل کرنے کے لیے بہت محنت اور قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کیا لکھتے، وہ پیچیدہ اور ترکیبیں مشکل فارسی الفاظ استعمال بغیر اپنے کلام میں معنویت پیدا کرتے ہیں۔ فیض کی شاعری میں تمام شاعری حسن کے ساتھ مزین نظر آتی ہے۔ اس ممتاز اور ہر دل عزیز شاعر کی وفات 1984 عیسوی میں ہوئی اور پاکستان میں ہوئی ہے، اور پاکستان میں ہی کفن دفن ہے۔ تو